السلام علیکم، میں ہوں شان احمد چودھری۔ بہت سارے دنوں سے بہت سارے دوستوں کا مطالبہ تھا کہ آپ ایک ویڈیو ڈپریشن کے اوپر بھی بنائیں، اور واقعی یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس سے ایڈریس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہمارے اپنے ملک میں بھی پچھلے کچھ سالوں میں سوسائڈ کی طرف لوگوں کا بہت زیادہ رجحان بڑھا ہے، اور اس کی جو مین وجہ ہے وہ ڈپریشن ہی ہے۔ چلیں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دراصل ڈپریشن ہے کیا۔ ڈپریشن ایک نفسیاتی بیماری ہے، اور یہ اسے بھی اسی بھی جیسے جسمانی بیماریوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، اس کو بھی اس کا بھی ڈائگنوزس، اس کا بھی ٹریٹمنٹ ویسے ہی ہونا چاہیے۔ یہ ایک سائیکولوجیکل پرابلم ہے، یا ہم اسے موڈ ڈس آرڈر کہہ دیتے ہیں، جس میں ہمارا موڈ مسلسل خراب رہتا ہے، اور بہت زیادہ یہ ہمیں لو کیفیت کی طرف لے جاتا ہے، بہت زیادہ نا امیدی کی طرف لے جاتا ہے، جہاں بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ اس نا امیدی سے نکلنے کا سوائے موت کے کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اب اس کے کازز کی طرف آتے ہیں کہ کون کون سے ایسے کازز ہیں جو ہمیں ڈپریشن کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ سب سے جو بڑا کاز ہے اس کا وہ ہے کمپیریزن، کہ آپ کے پاس کوئی چیز موجود ہے اور آپ دوسرے کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں کہ یار اس کے پاس اچھی گاڑی ہے، اس کے پاس اچھا گھر ہے، اس کے پاس اچھی جاب ہے، میرے پاس کم والی جاب ہے، اس کے پاس زیادہ پیسے ہیں، وہ زیادہ اچھا ٹریول کر سکتا ہے، وہ زیادہ گھوم سکتا ہے، اس کے پاس زیادہ لیئر ہے، وہ زیادہ کما لیتا ہے۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں نا آپ کمپیئر کرتے ہیں، دراصل آپ کسی کو کوئی نقصان نہیں دے رہے ہوتے، آپ اپنی مینٹل ہیلتھ کو اس کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں، آپ خود کو اپنے سائیکولوجیکل پرابلمس کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ اور بعض لوگ کمپیریزن کرتے کرتے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ زیادہ خوبصورت ہے مجھ سے، میں کم ہوں، اس کے بال زیادہ اچھے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو ہم فوکس میں نہیں رکھتے، یہ دراصل بہت بڑی وجہ ہوتی ہے ڈپریشن میں جانے کی۔ دوسری چیز ہوتی ہے جیلسی، کہ بہت زیادہ لوگ بہت سارا حسد رکھتے ہیں کسی سے بھی بلا وجہ، کہ میرے پاس وہ چیز موجود ہو نہ ہو لیکن اس بندے کے پاس یہ چیز موجود نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں رش کرنے میں اور حسد کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ رش یہ ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اسے وہ چیز دی ہے اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح کامیابی عطا فرمائے، لیکن حسد کرنا یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس وہ چیز ہو نہ ہو لیکن اس کے پاس کیوں موجود ہے۔ تو یہ بھی آپ اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، آپ خود کی نفسیاتی بیماریوں کا سبب بن رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کو بھی کاؤنٹر کریں۔ کوئی کسی کے پاس کسی بھی چیز ہے، خوش ہونے، اگر آپ کسی سے لگتے بھی ہیں یا جیلس بھی ہیں تو زبردستی خوش ہونے کی کوشش کریں اس کی۔ تیسری بڑی اس کی جو وجہ ہوتی ہے وہ ہے ناشکری، کہ آپ کے پاس جو چیزیں موجود ہیں آپ ان کو چھوڑ دیں، ان کا شکر ادا نہ کریں اور کہیں جی نہیں میرے پاس یہ موجود نہیں ہے، یہ موجود نہیں ہے، یہ موجود نہیں ہے۔ جو چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں ان کو نہ دیکھیں، یہ بھی آپ کو ڈپریشن کی طرف لے کے جاتا ہے۔ چوتھی چیز ہے ایموشنل ڈس آرڈر یا پاسٹ انسیڈنسز، کہ کوئی پاسٹ میں کوئی ایسا انسیڈنس ہوا جس نے آپ کو بہت زیادہ ایموشنلی ہٹ کیا ہے اور وہ آپ کے انکانشیس میں بیٹھ گیا۔ اب وہ چیز آپ کو یہاں جیسے جیسے ایج بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے وہ چیز زیادہ طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ جو پاسٹ انسیڈنسز ہوتے ہیں ان کو پاسٹ میں چھوڑ دینا چاہیے، بھول جانا چاہیے، جو ہوا سو ہوا، اب فیوچر کی طرف دیکھیں۔ لیکن بعض لوگ بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں، وہ انکانشیس میں بٹھا لیتے ہیں اس انسیڈنس کو، تو وہ ساری زندگی پھر آہستہ 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 جیسے جیسے ان کی گروتھ ہوتی رہتی ہے ان کے انکانشیس میں کہیں نہ کہیں بیٹھا ہوتا ہے، وہ بھی گرو کر رہا ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ یہ بھی ڈپریشن کی بڑی وجہ ہوتا ہے، اور یہ پھر آخر میں سوسائڈ کی طرف لے جاتا ہے۔ سوسائڈ خیر کسی بھی قسم کے ڈپریشن کی سب سے لاسٹ سٹیج ہوتی ہے۔ نمبر 5 اس میں ہے سیکشول ابیوز، کہ بچپن میں کس کے ساتھ سیکشول ابیوز ہوا تو وہ اس کے انکانشیس میں بیٹھ گئی وہ بات۔ وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ، جیسے میں نے بتایا کہ ایموشنل ابیوز ہے وہ گرو کرتا ہے، وہ بھی اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ گرو ہونا شروع ہوا، اور یہ بھی کافی پریشانیوں کا باعث بنتا ہے، اور یہ بھی انسان کو ڈپریشن کی طرف لے جاتا ہے۔ اب اس کے ریزلٹس کیا ہوتے ہیں ڈپریشن کے؟ ڈپریشن کا سب سے پہلا ریزلٹ ہوتا ہے لو کانفیڈنس، بالکل کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے، اسے لگتا ہے کہ میں کچھ کر نہیں سکتا، میرے اندر کوئی ابیلٹی نہیں ہے۔ آپ کی سیلف اسٹیم بالکل ختم ہو جاتی ہے، آپ اپنے اندر کوئی ابیلٹی محسوس نہیں کرتے کہ میرے اندر ساری ابیلٹیز ختم ہو گئی ہیں، میں کسی قابل نہیں ہوں، نہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی کام کر سکتے ہیں، نہ آپ کو سمجھتا ہے کہ آپ کچھ اچھا کر سکتے ہیں، نہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کوئی بزنس کر سکتے ہیں، نہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کوئی جاب کر سکتے ہیں۔ آپ بالکل نا امید ہو جاتے ہیں کہ میرے اندر کوئی صلاحیت موجود ہے ہی نہیں، حالانکہ صلاحیتیں آپ کے اندر موجود ہوتی ہیں، لیکن یہ ڈپریشن آپ کے سیلف کانفیڈنس کو بہت لو کر دیتا ہے، سیلف اسٹیم کو بہت زیادہ لو کر دیتا ہے، آپ کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے ہوتے۔ اور ایک اس میں ہوتی ہے ہوپ لیسنس بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، نا امیدی، کہ بس میں اگر اس کیفیت میں ہوں تو میرا اس کیفیت سے نکلنا بہت زیادہ ناممکن ہے۔ حالانکہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، آپ کسی بھی طرح کی کیفیت سے نکل سکتے ہیں، اور اس میں سیلف بلیو بالکل ختم ہو جاتا ہے
کہ اپنے آپ کے اوپر بالکل اعتماد اٹھ جاتا ہے، بالکل بھروسہ اٹھ جاتا ہے، آپ اپنے آپ کو بالکل ایک یوزلیس چیز محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس کا ڈائگنوسس کیسے کیا جائے؟ دیکھیں، صرف موڈ آف ہونا، صرف سیڈ ہونا، یا آپ نے کوئی غلط کام کیا اس کا ریگریٹ ہے آپ کو، یا کوئی نقصان ہو گیا اس کی وجہ سے آپ تھوڑا سا پریشان ہیں، یہ چیزیں ڈپریشن نہیں ہوتی۔ کوئی بھی نقصان ہو جانا یا کسی کی بات تھوڑی دیر کے لیے بری لگ گئی، آپ سوچ رہے ہیں کہ نہیں یار مجھے ڈپریشن ہو گیا، لیکن اگر یہ کیفیت مسلسل تقریباً 15 دن آپ کے اوپر طاری رہے، 2 ویک سے زیادہ، تو پھر آپ واقعی ڈپریشن میں مبتلا ہیں کہ کوئی چیز ہے، اداسی ہے، غم ہے، کوئی بھی چیز ہے یہ آپ کے اوپر طاری ہے 15 دن تک یا 2 ہفتے سے زیادہ، تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ واقعی ڈپریشن کے اندر ہیں، آپ کسی سائیکیٹرسٹ ہے اس کو کنسلٹ کرنا چاہیے۔ اس کے سمٹمز کیا ہیں؟ اس کے سمٹمز میں آتا ہے کہ آپ برا فیل ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر چڑچڑاپن آ جاتا ہے، آپ کو کوئی اچھی بات بھی کر رہا ہے تو آپ کی بات اس کی بری ہی لگ رہی ہے، آپ سے کوئی پیار سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، آپ کو کوئی بھی کیفیت اچھی نہیں لگ رہی، اگر کوئی خوشی کا موقع ہے پھر بھی آپ اداس ہیں، اگر کوئی اداسی کا موقع ہے پھر بھی آپ اداس ہیں، کوئی ایسا کام جو آپ پاسٹ میں کیا کرتے تھے جس سے آپ کو خوشی ملتی تھی، یا کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹیز یا کوئی آپ کی ایسی ہابیز ہیں وہ بھی آپ کو بالکل یوزلیس لگنے لگ جاتی ہیں۔ اس کے بعد ان چیزوں سے دل اچاٹ ہو جانا جو آپ کو ایک دور میں بہت زیادہ اچھی لگتی ہوں، بھوک بہت زیادہ لگنا یا بالکل نہ لگنا، یا بہت زیادہ سونا یا بالکل نہ سونا، کیونکہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ڈپریشن کی وجہ سے آپ اوور تھنکنگ میں چلے جاتے ہیں، بہت زیادہ سوچتے ہیں چیزوں کے بارے میں بہت باریکی کے ساتھ، تو وہ چیزیں آہستہ آہستہ آپ کے اوپر طاری ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور اس طرح آپ کو نیند بھی نہیں آتی۔ لیکن بعض دفعہ بہت زیادہ نیند آ رہی ہوتی ہے، دراصل یہ جو بہت زیادہ نیند ہوتی ہے یہ حقیقت سے منہ موڑنا ہوتا ہے، حقیقت سے بھاگنا ہوتا ہے کہ آپ سامنا نہیں کرنا چاہ رہے ریالٹی کا، تو آپ ریالٹی سے فرار حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس وجہ سے بعض لوگ بہت زیادہ سوتے ہیں۔ اس میں کچھ لوگوں کو بہت زیادہ رونا آتا ہے، کچھ لوگوں کو بالکل نہیں رونا آتا، یعنی کہ بعض لوگ سینسیٹیو ہوتے ہیں، وہ بات بات پہ رونا شروع کر دیتے ہیں، تو ڈپریشن میں انہیں بہت زیادہ رونا آتا ہے۔ بعض لوگ بالکل وہ ان کی فیلنگز بالکل ختم ہو چکی ہوتی ہیں، ان کو رونا ہی نہیں آتا، بالکل پتھر بن جانا جیسے، تو یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف۔ دراصل آپ اس کے ڈائگنوسس کو اپنے مائنڈ کے اندر رکھیں کہ اگر وہ کیفیت آپ کے اندر 15 دن سیڈنس کی یا 15 دن یا 2 ہفتے سے زیادہ آپ کے اندر موجود ہے تو آپ کسی سائیکیٹرسٹ یا سائیکولوجسٹ سے کنسلٹ کریں، کیونکہ بعض اوقات یہ آپ کے مائنڈ کے اندر اپنا نیورو ٹرانسمیٹر کا ڈس آرڈر پیدا کر دیتا ہے، امبیلنس پیدا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو میڈیسن لینا بھی ضروری ہو جاتی ہیں۔ بعض دفعہ آپ کی صرف سائیکولوجیکل تھیراپی سے آپ کا اس سے وہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر سائیکولوجیکل تھیراپی بھی ہوتی ہے لیکن بعض دفعہ آپ کو میڈیسن بھی یوز کرنا پڑتی ہیں، تو اس کا خیال رکھیں اور اپنے مائنڈ کا اسی طرح خیال رکھیں جس طرح آپ اپنی باقی ہیلتھ کا خیال رکھتے ہیں، جسم کا، باڈی کا، اس طرح اپنے جو خیالات ہیں، اپنی جو سائیکولوجیکل اسپیکٹس ہیں ان کا بھی اسی طرح خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو خوش رکھیں اور آپ کے پاس جو آپ کے پاس موجود ہے، یہ کہ بہتر لائف کے لیے اسٹرائیو کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، لیکن آپ کے پاس جو چیز موجود ہے اس پر خوش رہیں فار دا ٹائم بینگ، کوشش کریں اچھی چیزوں کے لیے، لیکن اس کو اپنے اوپر طاری نہ کریں کہ میرے پاس یہ چیز موجود نہیں ہے۔ اچھی چیزوں کے لیے کوشش کریں، کامیاب ہونے کے لیے کوشش کریں، لیکن اس کو اپنے اوپر طاری نہ کریں۔ جو آپ ہیں، جیسے آپ ہیں، آپ بہت خوبصورت ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت انٹیلیجنٹ ہیں، جیسے آپ ہیں آپ بہت اچھے ہیں، کسی کے ساتھ آپ کو کمپیریزن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو یونیک بنایا اور آپ بھی یونیک ہیں، ان میں ایک ہیں، آپ کی جیسا کوئی دوسرا نہیں ہوگا، تو اپنی یونیکنیس کو پہچانیں اور اپنی مینٹل ہیلتھ کا بھی اسی طرح خیال رکھیں جس طرح آپ اپنی باڈی کا خیال رکھتے ہیں، جس طرح آپ اپنی پرسنالٹی کا خیال رکھتے ہیں، پرسنالٹی امپرومنٹ کا، پرسنالٹی امپرومنٹ کا، پرسنالٹی گرومنگ کا آپ خیال رکھتے ہیں، اسی طرح آپ اپنی مینٹل امپرومنٹ کا، مینٹل گرومنگ کا بھی خیال رکھیں کہ آپ اپنے آپ کو جتنا ہو سکتا ہے آپٹیمسٹ بنائیں، کہ ہر اس کے اندر کوئی نہ کوئی حل نکالیں، تو اپنے آپ کو ڈپریس کرنے کی کوشش نہ کریں، ہر بات میں خوش رہا کریں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے۔ کسی پرابلم کی طرف آپ کا ایٹیچیوڈ بڑا لینینٹ ہے، بڑا سافٹ ہے، بڑا جولی ہے، تو وہ پرابلم بڑے اچھے طریقے سے سالو ہو جائے گی، لیکن آپ جس طرح اس پرابلم کو اپنے لیے ہارڈ کرتے جائیں گے نا، آپ یقین مانیں وہ اتنی ہارڈنڈ ہوتی جائے گی۔ تو زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کریں، اور اس کا دوسرا پارٹ ضرور دیکھیے گا جس کے اندر میں یہ ڈسکس کروں گا کہ کس طرح آپ ڈپریشن اپنے اوپر مسلط ہونے سے روک سکتے ہیں۔ بہت آسان حل ہے، بہت آسان سی چیزیں ہیں، اس کی سیکنڈ پارٹ ضرور دیکھیے گا۔
مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.